کہنے سے کیا ہے ابا، قاصر ہے زبان کہنے سے کیا ہے ابا، حق یہ ہے کہ زہرا کی دعا ہے ابا، اور کافی ہے یہی رتبہ شناسی کے لیے، 14 کے سوا سب سے سوا ہے زبان کہنے سے۔ درود پڑھ دیں محمد علی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ایک بار مل کے باوضو بلند نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد مجلسوں سے کچھ ملکے، مجلسوں سے کچھ ملکے، شیشوں میں بھر کر لے گئے، مجلسوں سے کچھ ملکے، شیشوں میں بھر کر لے گئے آنسو، خدا جانے کے گوہر لے گئے آنسو، خدا جانے کے گوہر لے گئے، مجلسوں سے کچھ شیشوں میں بھر کر لے گئے، ہم اسی در کے گدا ہیں، ہم اسی در کے فقیر، ہم اسی در کے گدا ہیں، ہم اسی در کے فقیر، بھیک جس در سے فرشتے آ کے اکثر جس در سے فرشتے آ کے اکثر لے گئے، مجلسوں سے کچھ شیشوں
شیشوں میں بھر کر لے گئے دیر سے پہنچے درے شاہ نجف پر ہم فقیر دیر سے پہنچے درے شاہ نجف پر ہم فقیر ایک عہدہ تھا غلامی وہ بھی کمبر لے گئے ایک عہدہ تھا غلامی وہ بھی کمبر لے گئے مجلسوں سے کچھ شیشوں میں بھر کر لے عرصہ محشر میں تھا موسم خون غدیر مجھ کو ہاتھوں ہاتھ فرشتے سوئے کوثر لے گئے مجھ کو ہاتھوں ہاتھ فرشتے سوئے کوثر مجلسوں سے کچھ شیشوں میں بھر کر لے گئے قبر میں اشک غم شبیر آ کے کام آئے بے بہا سوغات تھی جو دید تر لے گئے مجلسوں سے کچھ شیشوں میں بھر کر لے گئے سنگ دل تھے کیا انہیں درد یتیمی کا کان سے بالی سکینہ کے جو گوہر لے گئے کان سے بالی سکینہ کے جو گوہر لے گئے مجلسوں سے کچھ سورہ فاتحہ جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو جب کٹ گئے دریا
دریا پہ علمدار کے بعد سالوں سے جدا ہو گئے جرار کے بعد نیتی پہ گرے شاہ کے غم خار کے بعد تھرانے لگے سید ابرار کے بعد تھرانے لگے سید ابرار کے بعد رنگ اڑ گیا تصویر عالم ہو گئے شاہ صدمہ یہ ہوا ذوف سے غم ہو گئے شاہ صدمہ یہ ہوا ذوف سے غم ہو گئے شاہ اکبر سے کہا کر دو غریبا میرا پار ارے ہم سوگ میں ہیں قتل ہوا شیر ہمارا عاشق میرے بچوں کا زمانے سے صدا ارے فرما کے یہ حضرت نے امامے کو اتار فرما کے یہ حضرت نے امامے کو اتار آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکے بس ہو گئی دنیا میں یتیم آج سکے بس ہو گئی دنیا میں یتیم آج سکے ارے فرما کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہباز ارے سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا سینہ اقدس میں کلے جاتا ہو بال ارے چلاتے تھے ہے میری آغوش کا پار چلاتے تھے ہے میری آغوش کا پار آگے کبھی چلتے کبھی پھر پڑتے تھے شاہ گھبرا کے ہر کے لاش پہ گر پڑتے تھے شاہ گھبرا کے ہر کے لاش پہ گر پڑتے تھے شاہ حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پہ جو لائے ارے عباس علمدار سے سکتے نظر آئے ارے اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے پائے ارے بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھا بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھا جھکنے جو لگے کاپ کے غش کر گئے شاہ ثابت علی کے بل پہ
غش میں یہ سخنے سن کے پکارے شہزیشاں یہ کس کی صدا ہے میں اس آواز کے اکبر نے کہا کب سے تڑپتے ہیں چچا مل لیجیے کہ عباس کوئی دم کے ہے میں مل لیجیے عباس کوئی دم کے ہے میں پھر ہو نہ سکا ضبط امام ازل لپٹے شہدی لاشائے عباس علی لپٹے شہدی لاشائے عباس علی یہ کہتے ہی زیرت پہ جو ریکل تھوڑی تاری عباس علامدار کراہے کئی باری اٹکا جو دماغوں میں تو آنسو ہوئے جاری تن رہ گیا اور روح سوئے خلد سے داری چلا کے جو شہر روئے تو گھبرائی سکے نکلا تھا دین کا کے نکل آئی سکے نکلا تھا دامن کا کے نکل آئی سکے جب کٹ گئے دریا پہ اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ آج سے پیش کر رہے تھے علی شان بھائی اور ہم لوگ ویسے ایک بند کی بہت تھے کہ آفت میں ہنسی پانی کی محتاج سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیم سکینہ جس وقت علم و نشک آیا تو گودی کی ماں گودی ماں پھر گود سے ماں کی وہ تڑپ کر اتر آئی وہ پیٹھ کے بال آئے جبھی خاک لگائی اور ننھے سے ہاتھوں سے وہ بھیڑ اس نے ہٹائی وہ پیٹھ کے بالوں نے ایک فریاد مچائی اب مجھ سے سنبھالے نہیں جاتی ہے زندگی لو صاحب و ہوشیار کے آتی ہے زندگی میں جس سے خطابت کے لیے ملتمس ہے مولانا سید ابوالقاسم رضوی صاحب سے بلند ترین درود کا سہارا دیجیے برائے خوشنود 14 معصومین بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے میر نصرت علی باقری والمیر حسین علی باقری میر یوسف علی باقری والمیر نصرت علی باقری سیدہ بدر النساء موسوی بنت سید حسین علی موسوی حسین علی واڈیا والمعصوم علی واڈیا اور حاضرین و سامعین کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ شہید رہبر معظم اور اس کاروان شہادت کے تمام شہداء اور جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان سب کو شامل
اچھا اس طرف کے ہال کے کمرے کے اس طرف کے لوگ اور تمام لوگ اس طرف آ جائیں گے. بعد میں جو لوگ آتے رہیں گے ملاق ہوتے رہیں گے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا قریب سے قریب تک آ جائیں تاکہ بیچ میں کوئی بھی گیپ نہ رہے اور مجلس جو اپنے تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی رہے. ایک بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ایک بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ مسلسل دو آیتیں قرآن مجید کے سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 83 اور 84. اچھا قرآن مجید جو ہے نا اس کا معجزہ یہ ہے کہ اس میں فقہ بھی ہے, اس میں حکمت بھی ہے, اس میں تاریخ بھی ہے, توجہ یعنی اس میں سیرت بھی ہے, اس میں تزکیہ نفس بھی ہے, اس میں عقیدہ بھی ہے, اس میں عمل بھی. اور جب یہ سارا میں نے بیان کیا تو یہ میرا اپنا دعویٰ نہیں ہے, قرآن نے خود ہی کہہ دیا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر یہ کہ قرآن میں. اب اگر رسول اللہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایسی تو میرا موضوع ہے زبان کا, اس موضوع پہ ہمیشہ گفتگو کی ضرورت ہے. توجہ یعنی بعض لوگ رسول دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, قرآن اور اہل بیت. اب اگر قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں تو قرآن کی جو صفت ہے وہ اہل بیت کی ہونی چاہیے. نہیں توجہ, جو قرآن کی صفت ہے نا وہ اہل بیت کی ہونی چاہیے. توجہ یا نہیں. اب اگر قرآن تمام خشک و تر اس میں پائے نا تو پھر اہل بیت کے امام کی بھی یہ شان ہونی چاہیے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. محمد وآل محمد. امام کی شان ہونی چاہیے کہ ہر چیز کا ایسا ہو. اگر کہ قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ امام کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے تو پھر تمہیں ایسا امام ملنا بھی چاہیے, ایسا امام ملنا بھی چاہیے. اب ایسا امام کس طرح سے دیکھو, سنونی ہوں. اچھا یہ دعویٰ صرف مولا کائنات نہیں, ہمارے تاریخ نے علی کے دعوے کو پیش کیا. ایک دعویٰ زبان سے ہوتا, توجہ یا نہیں, ایک دعویٰ زبان سے ہوتا ہے, ایک دعویٰ عمل سے ہوتا ہے. عمل سے یہ اگر کبھی کسی امام سے کبھی کسی وقت کسی نے آ کے سوال کیا ہو, امام نے کہا میں نہیں جانتا, تاریخ میں ہو تو کہہ دو کہ سنونی کا وارث نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر کسی موقع پہ, بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ 2 اور 3 سال کا سن ہے, باقی دو قرآن بن کے رحلے رسالت کے اندر آنے والے سوالات کے جواب دے رہے ہیں. توجہ یعنی اتنا ہی بلکہ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام امام علی النقی علیہ آپ کی توجہات موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ زیادہ توجہ کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ اس لیے بھی سنیں گے کیونکہ میں بہرحال 3 گھنٹے کا سفر کر کے گیا ہوں شیپرڈن اور وہاں سے ابھی واپس آ رہا ہوں پڑھ کے, اور کل رات کو دیر گئے بھی واپسی ہوئی ہے میری, تو ایک محبت کا ثبوت ہے. بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
کیا بات ہے، کیا کہنے، واہ واہ، یہ آپ کا حوصلہ ہے، یہ آپ کی دعائیں تو میں پڑھ رہا ہوں. بے شک. وہ ان کی تعریف حاصل ہے. باقی جو میرا موضوع زبان ہے، زبان کے لیے ساری تمہید ہے. مولانا زبان کے لیے اتنی لمبی تمہید، ارے کاش میں بات کو پہنچا سکوں. زبان کے لیے اتنی لمبی تمہید. جی عزیزو، کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے، آدمی کا قد صرف 6 فٹ کا ہوتا ہے لیکن زبان 1000 فٹ کی ہو جاتی ہے. اللہ، اس کا قد بڑا ہے. زبان کا قد کم کرو. ایک جملہ اور کہیں، جب زبان کا قد چھوٹا ہوتا ہے تو شخصیت کا قد بڑا ہو جاتا ہے. یہ پوری زندگی کا خلاصہ دے دیا. اگر زبان کا قد چھوٹا ہوا شخصیت کا قد بڑا ہو گیا، اور اگر زبان کا قد بڑا ہونے لگتا ہے تو شخصیت کا قد چھوٹا ہونے لگتا ہے. اور خدا نہیں چاہتا کہ مومن کبھی چھوٹا ہو. اگر چھوٹا ہو جاتا ہے تو توبہ کے ذریعے بڑا کرنا چاہیے. نے صلوات پڑھے گھر میں، بازار میں، دکان پہ، جہاں پہ بھی جاؤ تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. سبحان اللہ. زبان کو کنٹرول میں رکھو. بھئی بات وہاں کی نا، آگے پوری گفتگو تو ہونی ہے زبان. وجری لسانہ صدق فی الآخرین پڑھنا ہے. تو کیا ہو، 10 امام کی حدیث پڑھا. 10 امام کیا فرماتے؟ مولا فرماتے العلم خزائن. سبحان اللہ. علم کیا ہے؟ دیکھا ہمارے یہاں اب خزائن جو ہے نا جمع ہے. علم خزانہ نہیں ہے، خزینہ. توجہ ہے، واہ واہ واہ. علم خزانے کی جمع ہے. علم خزانے ہے، آسان زبان میں کہہ دوں گا. توجہ ہے. تو کہاں علم خزانے اس کے اندر، لیکن اس کی کنجی کہاں ہے؟ سوال میں. سبحان اللہ. کہنے، کیا کہنے. سوال میں. بات یہیں پر تمام نہیں. بے شک. مفاتیح و سوال، اس کی کنجی سوال. فصل اللہ کئی جگہ ہے. یہاں پر کیا گیا؟ فصلو. نہیں، فصلو کہیں اور قرآن نے تمہیں دکھائی یا نہیں دکھائی؟ قرآن مجید میں فصلو دکھائی دیا نہیں دکھائی دیا؟ 2 جگہ ہے نا. فصلو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. کیا کہنے. بس دیکھو، جو اہل ذکر ہیں ان سے پوچھو. کب پوچھو؟ جب تم نہیں جانتے ہو. تو اب اہل ذکر، قرآن ذکر، اہل بیت اہل ذکر. توجہ یعنی اب قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا ہے. اچھا، یہ ذکر بھی ہے، یہ علم بھی ہے. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آؤ میرے ساتھ کرو، سورہ آل عمران میں چلتے ہیں. کما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. دیکھو، جو قرآن میں متشابہات بھی ہیں، اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے. جس نے کتاب بھیجی ہے، جس کی کتاب ہے، جو کتاب کا مالک ہے. توجہ یعنی اس کا علم یا کتاب کے مالک کے پاس ہے. اور اس کے بعد والراسخون فی العلم، جنہیں علم رسوخ ہے. علم رسوخ کا مطلب تو محبتوں کا ثبوت دینا، توجہ دینا. والراسخون فی العلم، جنہیں علم رسوخ ہو. علم رسوخ ہونے کا مطلب سمجھے، یعنی ان کے وجود میں علم نہ ہو، ان کا مکمل وجود علم ہو. وجود میں علم اور ہے. اچھا، ہمارے وجود میں علم آتا اور جاتا رہتا ہے. ہم فانی، ہمارا علم فانی، ہمارا مال فانی، ہماری عزتیں فانی، ہماری طاقتیں فانی، ہماری ہر چیز فانی. لیکن باقی نے جسے نمائندہ بنایا نا، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. واہ واہ. اسی نے میں کہہ رہا تھا کہ پہلے سے تھوڑا سا اور صلوات پڑھتے قریب آ جائیے. احمد صاحب کے قریب آنے سے جو ہے انشاءاللہ تعالی جس کو اور کمال مل جائے گا. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. کہاں میں وجہ ہے نا.
اہل ذکر. توجہ ہے اہل ذکر سے پوچھو. والراسخون فی العلم. پر دیکھو باقی خدا نے کیا کیا نا, انہیں جو علم دیا نا, تو علم ان کی ذات کا حصہ ہے. نہیں توجہ ہے, دنیا میں کوئی بھی آئے گا اس کی ذات کا حصہ علم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اہل بیت کی ذات کا حصہ بنا. اب جب ذات کا حصہ بنا دیا نا, تو پھر اس کے بعد فصول اہل ذکر کہا جائے گا. جب ذات کا حصہ بنا دیا نا, تو پھر اس کے بعد سلونی قبل ان تفقدونی ہوگا. جب ذات کا حصہ بنا دے گا نا, تو کل شہید احسنا فی امام مبین ہوگا. رسول اللہ ہے, مسجد نبوی ہے, نماز تمام ہو گئی ہے, آیت آئی ہے, رسول اللہ نے آیت پڑھی, بس سامعین نے سنا. یہ سامعین کون ہے؟ سامعین بہت انٹیلیجنٹ ہو گئے. ہمارے تو ادب اور احترام کی باتیں ہیں ساری. لیکن یہ بتاؤ, رسول نے پوچھا بتا امام مبین کون ہے؟ کیا کہنے, سیدھی سی بات ہے, تمہیں یہ قرآن کا نام لے لینا کہ تب بھی مان لیتے ہو. کہتے ہیں یا رسول اللہ زبور. بھائی یہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں نا. یا رسول اللہ توریت. اسی رسول کا ایک فرزند آئے گا علی بن حسین, جب اپنے رب سے باتیں کرے گا اور دعا کا مجموعہ بنے گا نا, تو یہ انجیل آل محمد ہوگی, زبور اہل بیت. امام قاری نے صلوات پڑھیں گے, ارے جس کے گھر میں قرآن آ جائے اس محمد کا اگر دوسرا علی دعا کرتا ہے تو کوئی اسے زبور کہتا ہے, کوئی اسے توریت کہتا ہے, کوئی اسے انجیل کہتا ہے. توجہ ہے, وہ دعا کرنے کے آداب سیکھو. میں ابراہیم کی دعا میں بات کر رہا تھا. توجہ ہے کیا رسول اللہ؟ پھر کسی نے کہہ دیا قرآن. اب قرآن تو پہلے مبین کہا جا چکا سبحان اللہ. ہے نا. لا ردی ولا یابسی اللہ فی کتاب مبین. اللہ فی کتاب مبین. رسول نے کہا یہ بھی بتائیے ذہانت کا اندازہ دیتے. جواب غلط ہو رہے ہیں. اچھا, جن کے پرچے میں سارے جوابات غلط ہیں, اسرار ہے کہ انہیں صحیح کہیے. بے شک بھائی, واہ 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 واہ, کیا بات ہے. اللہ اکبر. کہا کہ نہیں, یہ اتنی دیر میں دروازہ کھلا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی جب آئے نا پھر تو صرف دروازے ہی کھلتے ہیں. کیا بات ہے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں تو علی آئے کہاں بات پہنچ گئی. علی آئے تو دروازے کھلتے ہیں. اگر ماں کے شکم میں ہو تو خدا کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے. تو مدینے میں آئے تو نبی کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے. عزیز ہو, جب نبی سے گفتگو معراج میں کرنی ہو تو کلام خدا کا دروازہ کھلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی و اولاد علی بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذات پسندیدہ, لہجہ پسندیدہ, سبحان اللہ. اللہ. باقی تو خط کشیدہ. کیا بات ہے. برازیل ہوا کیا, ایک مرتبہ مولا داخل ہوئے. اچھا, تاریخ کہتی کہ جب جب علی کی طرف نبی نے دیکھا نا تو بڑی خوشی کے ساتھ دیکھا, مسکرائے, علی آئے, مسکرائے, علی آئے, اور اس کے بعد کہا یہ امام مبین ہے. نعرہ حیدری. بس رسول خوش ہوئے, کہا یہ امام مبین ہے. تو پتا چلا بزم رسالت میں, صحابہ کے جھرمٹ میں, عزیزو جب امام مبین کا تعارف کرایا جائے تو علی ہے. غدیر کے میدان میں جب ولی المسلمین کا تعارف کرایا جائے تو علی ہے. اللہ صلوات پڑھیں. شب ہجرت رسول کے بستر پہ سو
ہو جائے اور نفس خدا کا تعارف کرایا جائے تو علی ہے. مباہلے کے میدان میں جب نفس رسول کے عنوان سے تعارف کرایا جائے تو علی. امام سوال جواب ہوتا دعا ہے. رسول اللہ ذکر سے آگے پہنچا میں مولا کائنات کی موقع ملا تو صفین میں لیلۃ الحریر اس دعا کا ایک فقرہ پڑھوں گا. اس فقرے کے اندر 5 صفتیں پڑھوں گا کیونکہ موضوع زبان کی سنو. ابراہیم نے دعا کی ہے. اچھا اس دعا کو سمجھانے سے پہلے بتاؤں سورہ بقرہ میں ایک دعا ہے آیت کا نمبر 129. ربنا وابعث فیہم رسولا من یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اب اگر ابراہیم نے پیغمبر کے لیے دعا کی ہے تو وارث پیغمبر کے لیے بھی ابراہیم دعا کرے. سبحان اللہ. ابراہیم نے پھر میں کہہ رہا ہوں جو جملہ ایک جگہ اور مجلس میں پڑھا تھا. دیکھو وارث کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میراث کی حفاظت کرے. سبحان اللہ. یاد ہے جیران میں پڑھا تھا. وارث کی ذمہ داری ہے میراث کی حفاظت کرے. عزیزو یاد رکھو میراث کی حفاظت کرنے کے لیے ہر زمانے میں محمد اور علی کا وارث کوئی نہ کوئی محمد اور علی رہا ہے. توجہ یعنی ہے عزیزو ڈرنا چاہیے اس دن سے ہمیں کہ جب امام سامنے آئے اور اس کے بعد ہم کہیں مولا ہم نے آپ کی میراث میں خیانت کر دی. دعا پروردگارہ ان لوگوں کو پیغمبر بھیجتے. وہ پیغمبر کیا کرے پتہ ہے؟ تیری آیتوں کی تلاوت کرے. سبحان اللہ. تلاوت کا تعلق کہاں سے؟ زبان سے. ٹھیک ہے نا. مجھے آیت تک پہنچنا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے 25 تاریخ کو جب قاسم روڈیا کے گھر مجلس ہوگی تو انہوں نے تجویزی کیا تزکیہ نفس. سبحان اللہ. ویسے یہ تزکیہ نفس کا موضوع کوئی سنتا ہوں تو تھوڑی اتنا پاک نفس ہو چکا بھائی جو وضو کے بعد تھوڑی کوئی وضو کرتا ہے نا. ہم آئے آپ نے مغرب پڑھ لی تھی عشاء پڑھ لی تھی مثلا ہم نے کہا پڑھ لیجیے آپ نے کہا ہم پڑھ چکے ہیں. سبحان اللہ. ہماری قوم تو اتنی تزکیہ نفس کر چکی ہے ماشاءاللہ اسے تزکیہ نفس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا بات ہے. لہذا نہ زبان میں کنٹرول ہوگا نہ قلم میں کنٹرول ہوگا نہ گفتگو میں کنٹرول ہوگا نہ گھر میں کنٹرول ہوگا. عزیزوں آنکھوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں, زبان پہ ہمارا کنٹرول نہیں, ہاتھ پہ ہمارا کنٹرول نہیں, پاؤں پہ ہمارا کنٹرول نہیں. جب یہ سارے کنٹرول ختم ہو جاتے ہیں تو اولاد سے ہمارا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. پوری زندگی کا خلاصہ دے دیا ہے. جب ان سب چیزوں پہ کنٹرول ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھر کے سارے معاملات کنٹرول. گھر بچانے کے لیے پہلے اپنے کو بچانا پڑتا. گھر بچانے کے لیے پہلے اپنے کو بچانا پڑتا ہے. جو خود محفوظ نہیں ہوگا کیا بات ہے وہ دوسروں کو کیسے بچائے. بہت بڑے اچھے جذبے کے ساتھ دریا میں ایک بچہ ڈوب رہا تھا, اس نے مدد کے لیے پکارا. ایک صاحب کود پڑے, بچے کو نہیں بچایا, خود بھی ڈوب گئے. کیوں؟ سوئمنگ نہیں آتی تھی. اسی لیے پہلے تم تزکیہ نفس کر لو. سبحان اللہ. ربنا وابعث فیہم رسولا, اے پروردگارہ اس امت کے اندر اس ملت کے اندر اگر دعا خانے کعبہ کے ساتھ ہو رہی ہے تو اب نہیں توجہ ہے. اب اگر مکے میں خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرنے کے بعد ابراہیم نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع کہنے کے بعد یہ دعا کی ہے تو اب کبھی آپ کے ذہن میں سوال ہے تھا رسول کو مکے میں کیوں بھیجا گیا؟ نہیں توجہ ہے. آئیے اس کا جواب ہے, شاید نہیں توجہ ہو سکی. آیت نمبر 129 سورہ بقرہ. شاباش. جب رسول نے کہا پروردگارہ ان کے درمیان رسول بھیج دے, اور جب مکے میں دعا کیے ان کے لیے تو بھیجے گا کہاں پر؟
ابراہیم کی دعا ہے نا، ربنا وبعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وہ یعلم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرے. اچھا یہ تمام کہنے کے بعد یہاں میری سمجھ میں نہیں آیا آخر کا جو پارٹ ہے نہیں صاحب، انکا انت العزیز الحکیم. علم، حکمت، تلاوت، تزکیہ نفس، یہی تھا نا. تو یہاں انت العزیز الحکیم کا مطلب سمجھا دوں. عزیز کا مطلب ہوتا ہے انڈیفیٹیبل. اردو میں کیا کہیں گے؟ ناقابل شکست نا. میں نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ بات آسان ہو جائے. عزیز کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ جب اللہ نے اپنے کو عزیز کہا، حکیم کہا. نہیں توجہ ہے. جب عزیز کہا تب حکیم کہا، جب عزیز کہا تب حکیم کہا، جب عزیز کہا تب تک ناقابل شکست. لیکن ساتھ ہی ساتھ کہا وہ حکیم ہے حکمت کے ساتھ. تو پتا چلا ناقابل شکست وہی ہوتا ہے جس کے پاس صفت حکمت ہو، کیونکہ حکمت نہیں ہوتی تو تبلیغ بھی نہیں ہوتی، حکمت نہیں ہو تو علم اثر بھی نہیں کرتا، حکمت نہیں ہو تو زبان اثر کھو دیتی ہے، حکمت نہیں ہو تو کامیابی نہیں ملتی، حکمت نہیں ہو تو فلاح نہیں ہے، حکمت نہیں ہو تو سعادت نہیں ہے، حکمت نہیں ہو تو نجات نہیں ہے، حکمت نہیں ہے تو عزت نہیں ہے، حکمت نہیں ہے تو کمال نہیں ہے، حکمت نہیں ہے تو رب سے قربت نہیں ہے، حکمت نہیں ہے تو رسول کی شفاعت نہیں ہے، حکمت نہیں ہے تو حوض کوثر پہ علی کے ہاتھوں سے کوثر نہیں ہے. چہاردم اسم علیکم السلام اجتماع پر خلوص صلوات. آپ نے جب اجتماع اور خلوص کہا نا، تو جس دعا کو مجھے آگے پڑھنا تھا اب صحیح ٹائم آ گیا. سبحان اللہ. بتاؤ صحیح ٹائم آ گیا. کیا بات ہے. نبی کے لیے دعا کی نا، نبی ایسا بھیجتے. حالانکہ مجھے حکیم بتانا تھا لیکن موقع ملا تو بتاتا ہوں. لیلۃ الحریر، فاتح بدر و حنین، سبحان اللہ. فاتح خیبر و خندق، ید اللہ. اس رات علی نے ایک دعا کی ہے، دعا بڑی لمبی ہے. اس کے اندر صرف 5 صفتیں جو ہمارے پارٹ آف باڈی سے ریلیٹڈ ہے. پہلا جملہ اللہم. اس دعا کو میں کنیکٹ کر رہا تھا آیت نمبر 84 سے سورۃ الشعراء سے. ہے توجہ آپ کی؟ دعا کی ابراہیم نے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. نبی کے لیے یہ دعا تھی. کب پروردگارا، ابھی تو آیت کا ترجمہ ہو رہا ہے نا، قرار دے سچی زبان آخری میں. کیا پچھلے جو سچے نہیں تھے؟ نہیں توجہ. کیا آدم سے لے کے ابراہیم تک سچے نہیں تھے؟ وسط والوں کے لیے بھی کہہ دیتے کہ یہ سب کے سب صادق ہوں گے. توجہ رہے، یہ سب کے سب صادق ہوں گے. وَجَلِّ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. جب میں نے تفسیر کی کتابوں میں دیکھا، کہا بقرہ نے محمد کی نبوت کے لیے دعا کی ہے، یہاں علی کے لیے دعا کی ہے. کہا کیوں؟ کیونکہ نبی نے کہا یا علی انت الصدیق الاکبر وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. یہ علی ہے جو سچی زبان ہے، آخرین میں ہے. بلند ترین صلوات. آخری میں صدیق بھائی. سبحان اللہ. اچھا یہ پورا گھرانہ سچا ہے. موبائل نے ثابت کر دیا نا. علی سچے، نبی سچے، فاطمہ سچی، حسن سچے، حسین سچے. سبحان اللہ. دیکھو اندھیرا ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ روشنی. رات ہے، ضد
بار بار ضد کی ضد نہیں کرنا چاہتا، ویسے بھی مزاج میں نہیں، اور اگر ضد آتی ہے تو جاتی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو بڑی خطرناک چیز ہے، گھر تباہ، خاندان خراب، عزیز وقارب رشتے سب ختم ہو جاتے ہیں ضد اگر ہوتی ہے تو۔ وجہ نہیں لسانہ صدق فی الآخرین، یہ سب کے سب سچے۔ اور قرآن مجید نے کہا کونوا صادقین، سورہ توبہ آیت کا نمبر 119، وہ جو تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو قرآن مجید نے بار بار کہا، اچھا ساتھ ہونے کے لیے تم سے یہ کہا کہ ڈرنا بھی اللہ سے، کیونکہ اگر خوف ختم ہو جاتا تو پھر ساتھ نہیں یہ بات۔ اب اتقوا اللہ کونوا صادقین، اللہ سے لو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ 14 ہے سچے۔ اب میں نے کہا رات ضد دن، اندھیرا ضد روشنی، جہل علم، جھوٹ سچ، بے وفائی وفا، غضب حلم توجہ ہے، یہ ساری صفات ہے نا، یہ ساری صفات۔ اب آئیے، اب اگر یہ سمجھ میں آپ کے آگے گا تو کہ سچوں کے ساتھ آ جاؤ۔ اب اگر یہ 14 سچے تو جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ ایک بلند ترین صلوات جو بھی ان کے مقابلے میں، سچے کے مقابلے میں جو بھی آئے گا جھوٹا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اگر مکے میں آئے تو مشرک، بدر احد کے میدان میں آئے تو کافر، خیبر میں آئے تو کافر حربی، اور اگر نبی کے بعد کبھی علی سے، کبھی حسن سے، کبھی حسین سے کلمہ پڑھنے کے بعد لڑنے لگے تو منافق۔ تو پتا چلا کبھی نفاق جنگ کرے گا، کبھی کفر جنگ کرے گا، کبھی شرک جنگ کرے گا، لیکن یہ یاد رکھنا ایمان اور تقوی کو نہ ترک کرنا، کیونکہ نبی نے فرمایا اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ مومن و متقی ہو، تم سے کوئی دشمنی نہیں رکھے گا مگر یہ کہ کافر اور منافق ہو۔ محبت کرو تاکہ مومن کہلاؤ، محبت کرو تاکہ متقی کہلاؤ، دشمنی سے دور ہو جاؤ کہیں کافر ہونے کا ڈبہ نہ لگ جائے۔ بلند ترین صلوات۔ ایک مرتبہ سے بہتر بلند تر صلوات۔ اہلیت کی محبت ہے، جانتے ہیں کہاں تک؟ مولا ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں کیا بات ہے، سبحان اللہ، اپنے چاہنے والے کی ناک کے اوپر تلوار، کیا بات ہے، تو بھی وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ کیا بات، اور منافق کو پوری دنیا دے دوں تو بھی وہ میرے پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ملنے کے بعد ان کے قریب نہیں جا رہے ہو تو ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھے؟ دشمن اہل بیت پہ لعنت۔ میں نے جملہ کہا تھا پہلی مجلس کے اندر وہاں کینیڈا میں، یہ جو ہر سال محرم ہوتا ہے نا، یہ ہمارا آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا غدیر بھی ایک ٹیسٹ ہے، محرم بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ ولایت کا ٹیسٹ ہوتا ہے 18 کو، حسینیت کا ٹیسٹ ہوتا ہے محرم میں۔ اب دیکھیں اگر کوئی حسین کی طرف رہتا ہے تو اس کا مطلب حسینی ہے، ورنہ یزیدی پازیٹیو ٹیسٹ آتا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے۔ اللہ کہاں سے کہاں بات پہنچی سمیٹتے ہیں۔ ابراہیم نے ایک دعا لکھی ان کے لیے۔ ابراہیم کی دعا کے بعد اب کہاں جائیں ہم؟ میرے مولا کی دعا۔ عزیز و سید سجاد کی نمازوں پہ ہم قربان، لیکن جب 5ویں امام نے کہا بابا آپ بہت بڑے عبادت گزار اور ساجد ہیں، تو کیا کہا چوتھے امام نے؟ سبحان اللہ۔ میرے دادا کی عبادت کا کوئی کیا توجہ ہے یا نہیں ہے؟
زین العابدین اور سید الساجدین جس کی عبادت کے لیے گئے. اب ابراہیم جیسا سچا اگر جس علی کے لیے کہہ دے وجلی لسانہ صدق فی الاخرین، توجہ ہے یعنی اللہ اکبر، بلند ترین صلوات پڑھیں. تو رسالت کے لیے بھی دعا کی، امامت کے لیے بھی. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا جو قرآن نکالا اس پہ اس آیت پہ پڑھ چکا ہوا. کیونکہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، مہران نام کا شخص ہے. مولا ہمارے یہاں باطل امام کو معذور کرنے کا کوئی سسٹم ہے؟ امام نے کہا ہمارے یہاں امام باطل ہوتا ہی نہیں ہے. امام باطل ہوتا ہی نہیں ہے. کہ کیا تو نے سورہ بقرہ نہیں پڑھا؟ لا ینال عہد الظالمین، ہمارا عہدہ امامت منصب امامت ظالم تک پہنچے گا ہی. بلند ترین صلوات پڑھیں. نہیں پہنچے گا عمران بھائی، دونوں پہلو بتاؤ. نہیں پہنچے گا لا ینال عہد الظالمین میرے محترم. بازی تو وہ اس منصب تک خود نہیں پہنچے گا. توجہ رہے، وہ اس منصب تک خود نہیں پہنچ پائے گا اور نہ منصب اس تک آئے گا. عزیزو میں بتاؤں، غدیر وہ ہے جب علی اس منصب تک خود جاتے ہیں اور اس کے بعد 25 سال کے بعد حکومت اور خلافت لے کے خود علی کے پاس آتے تو پتا چلا منصب ہمیشہ علی کے پاس آتا رہا. سبحان اللہ. نہیں سمجھ میں اور آسان کر دوں آپ کے لیے. جب 25 سال کی ٹھوکروں کے بعد بہتوں کو زندہ درگور کرنے کے بعد ایک جملہ جب تاریخ پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نا گڑے مردے نہ اکھاڑا کریں. محرم کے لیے تو بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، گڑے مردے نہ اکھاڑے. ہم نے ہم اکھاڑتے ہی نہیں ہیں. یہ کام ہمارا تھوڑی ہے، جو آئے گا وہ اکھاڑے گا. کیا بات ہے. اس کا کام وہ خود کرے گا. ایک اس سے بہتر بلندتر صلوات پڑھیں. وجلی لسانہ صدق فی الاخرین. آپ اکمل بھائی آپ نے دعا کی نا، خدا ہم سب کی دعائیں ابراہیم کی صدقے میں اور دعائیں سرور کائنات کے صدقے میں اور دعائیں مولا کائنات کے صدقے میں. کیونکہ جو وہ کائنات اگر ہے تو سرور ہے تو رسول ہے، امیر کائنات ہے تو علی ہے، مالک کائنات ہے تو اولاد علی ہے، ملکہ کائنات ہے تو ایک ہی ہے. ایک بلند ترین صلوات عزیزو. بہت سے لوگ خدا ہم سب کا قرض ادا کرتے. جملہ کہہ رہا ہوں یہاں پر ملکہ کائنات جب ہے اس لیے کہ جب زیارت وارثہ میں خدیجہ کے نام کے بغیر بات تمام نہیں ہوتی ہے تو جب سب کا نام لے لیا رسول کا پنجتن کا تو خدیجہ کا نام کیوں تو ایک نام ہم بہت زیادہ لیتے ہیں. ایک بلند ترین صلوات عزیزو. آپ اگر کسی موقع پر کسی کی کوئی مدد کریں، احسان کریں، اس کی راہ میں کچھ دے دیں، اسے گفٹ کر دیں تو ریٹرن آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. سبحان اللہ. توجہ ہے ریٹرن آنا چاہیے نہیں. فدق یقیناً علی کی طاقت کے خوف سے بغیر لڑے. پورا فدق پڑھنا ہی ہے. بغیر لڑے، بغیر فوج کے گئے، بغیر گھوڑوں کے دوڑے ہوئے، بغیر تلوار کے چلائے ہوئے سورہ حشر کی شروع کی آیتیں پڑھی گئی. کیا کہنے والا. مل گیا نبی کو کہ نبی کا حصہ ہے. نبی کا حصہ تو نبی کے جو ہیں ان کو ہی تو ملے گا نا. کبھی نبی اپنی مرضی سے نہیں دیتا.
حکم خدا سے دیتا ہے. لیکن میں نے ایک پہلو اس سال جو ہے ان تمام آیات اور حدیث کی روشنی میں فدق کے مطالعے کے بعد، عزیزوں یہ فدق جو ہے خدیجہ نے جو مکے میں دیا تھا اس کے بدلے میں مدینے میں فاطمہ کو. کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. بلند ترین صلوات پڑھیں گے. صلی علی محمد و آل محمد. ہو سکے تو اس سے بہتر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہیں عزیزوں، خدیجہ نے ملکۃ العرب نے، کیونکہ میں نے ملکہ کائنات کہا، ملکۃ العرب نے جو مکے میں دیا تھا خدا نے اسے مدینے میں ریٹرن کیا. سنو، میں نے اگر کسی کو کہیں کوئی پیسے دیے ہیں تو اگر میں زندہ ہوں تو مجھے دیا جائے، میں مر گیا تو کسے دو گی؟ میری اولاد کو دو گی؟ اگر 3 ہے تو تینوں میں بانٹو گے، اور اگر 1 ہے سبحان اللہ. مستد احمد ابن حنبل نے لکھا، تاریخی کتابوں نے لکھا، آیت آئی ایک فاطمہ کو دینا بتا رہا ہے کہ تاریخ میں کئی 100 سال کے بعد کچھ بیٹیاں پیدا ہوئی، فاطمہ اکیلی بیٹی. ایک بلند ترین صلوات. اللہ اکبر. بات میری کہاں سے کہاں پہنچی؟ دعا تک آ گئی. تو میں کلیئر کر دیا. لیلۃ الحریر اشجع الناس، سبحان اللہ. جس کی بہادری کی کوئی مثال نہیں. عزیزوں، اللہ نے کہا انتل، ابراہیم نے دعا کی نا انکا انتل عزیز الحکیم. اس نے خود کہا اپنے کو عزیز الحکیم، حکمت کے ساتھ. تو علی کی تلوار بھی چلتی تو حکمت کے ساتھ ہے نا. اب وہ علی لیلۃ الحریر دعا کر رہے ہیں اپنے رب سے راز و نیاز. دیکھو نماز پڑھنی ہے نا تو دیکھو علی کس طرح نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہوتا کیا، سارے خیالات آتے ہیں نماز میں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی نماز اس لیے پڑھ لیتا ہوں کہ کوئی چیز بھول گیا تھا، نہیں مل رہی ہے نماز کے اندر مل جائے. خدا کو بہت دنوں سے بھولے ہوئے ہیں. ایک نماز ایسی پڑھنے جس میں خدا مل جائے. سورہ عنکبوت میں اس نے یہی کہا تھا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو. سبحان اللہ. ہم تو اب تک پڑھ رہے ہیں، قائم کہاں ہوئی ہے؟ توجہ یہاں نہیں ہے. بس یہ تو میری گفتگو کہاں سے کہاں جا رہی ہے سمیٹتے ہوئے. کتنی ڈوب کے نماز پڑھتے تھے علی، جانتے ہو؟ تب دعا سمجھ میں آئے گی کہ علی جب ایک پاؤں میں تیر کر گیا تھا، سنا ہے نا، تاریخ میں سنا، علماء سے سنا، خطبہ سے سنا کہ جو تیر نکل گیا تھا، جب تیر کوئی نکالنا چاہتا تھا تو علی کو تکلیف ہونے لگتی. اللہ اکبر. لیکن اس تیر کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی علی کی جتنی ہماری بد عملی کی ہوتی. وقت کے امام کو اتنی اذیت نہیں ہوتی جتنی ہماری بے دینی کی ہوتی. یا تو نفس کو امام مان لو یا ان کو امام مان لو. اگر کوئی نفس کے کنٹرول میں ہے تو اس کا امام نفس ہے، اور اگر کوئی علی کے اور وقت کے علی کے کنٹرول میں تو اس کا امام امام زمانہ ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے یعنی ہے. اس لیے کہ اگر قرآن نے کہہ دیا یوم ندعو کل اناس بامام، ہم قیامت کے دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. پوری زندگی سوچ رہا تھا جب بلایا جائے گا تو علی آگے آگے ہوں گے، پیچھے پیچھے میں ہوں گا. کہیں ایسا نہ ہو بلایا جائے تو آگے نفس ہو. اللہ اکبر. خدا کا شکر ہے کہ پچھلے 2 ہفتے بلکہ 2.5 ہفتے ہو گئے، ان میں اس طرح کے موضوعات پہ جو مجلس پڑھی جا رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں بڑوں سے زیادہ جوانوں کی طرف سے اور بچوں کی طرف سے رسپانس آ رہا ہے. مولانا اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے.
خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، ہم امام کے لیے خوشی کا سبب بن سکیں. صبح سے شام تک کئی مرتبہ کوششیں تو کرتے ہیں نا، بیوی خوش ہو جائے، دوست خوش ہو جائیں، رشتے دار خوش ہو جائیں، اور اچھا کام کرتے کرو، لیکن کم سے کم اب تو سفر کی 4 تاریخ ہو گئی، کتنا دن رہ گیا؟ امام کو خوش کرنے کی کوشش شروع کر دو. موضوع پہنچ گیا، تیر نہیں نکل پا رہا ہے، درد ہے بہت. لوگ علی کے مزاج کو جانتے ہیں کہ رسول سے بہتر کوئی نہیں جانتا. توجہ ہے نہیں ہے. ایک مرتبہ لوگ رسول کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں رسول اللہ علی کے پاؤں میں تیر لگا ہے، نکالتے ہیں بہت تکلیف ہو، کیا کریں؟ کہ دیکھو جب علی سجدے میں جائیں تیر نکالو، علی کو پتہ نہیں چلے. علی سجدے میں گئے، تیر نکال لیا، علی کو پتہ نہیں چلے. میں نے جب یہ تاریخ کا واقعہ پڑھا تو ہمارے بھائی نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تیر نکلے اور پتہ نہ چلے؟ میں نے کہا نماز کس کی پڑھ رہے تھے؟ کہا خدا کی پڑھ رہے تھے. میں نے کہا تم نے سورہ یوسف نہیں پڑھا؟ فَلَمَّا رَأَيْنَهُنَّ أَكْبَرْنَهُنَّ. جب زلیخا نے یوسف کے حسن کا تذکرہ کیا تو ان عورتوں نے کہا اتنے خوبصورت ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کہا ہاتھ میں پھل دیتی ہوں، چاقو دیتی ہوں، وہ نکل جائیں گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا. یوسف گزر گئے، ان عورتوں نے کہا یہ بشر نہیں ہو سکتا، یہ ملک کریم ہے. اور اس کے بعد انگلیاں کٹ گئی، خون بہنے لگا، پتہ نہیں چلا. ایک جملہ مجھے کہنے دیں، اگر کل کی مصر کی عورتیں یوسف کے حسن کو دیکھنے لگے تو انگلیاں کٹ جائیں، پتہ نہیں چلتا. علی ابن ابی طالب اس طرح غرق ہو کے عبادت کرتے، تیر نکل جائے پتہ نہیں چلتا. ایک مرتبہ اس سے بہتر و بلندتر صلوات. ایک مرتبہ اس سے بہتر و بلندتر صلوات. میں واپس آ جاؤں. لیلۃ الحریر، مولا دعا کرے، 5 جملے بس دعا کی. مولا دعا کرتے اللہم انی اسألک لسانا ذاکرا فاذکرنی اذکرک. علی سے بڑھ کر کوئی ذاکر ہے کیا؟ ذکر خدا میں جتنا علی رطب اللسان ہے کوئی ہے؟ سب ذکر خدا، رات کو ذکر خدا. وہ دعا کر رہا ہے لیلۃ الحریر، پروردگارا میری زبان کو ذکر کرنے والی زبان قرار دے. پتہ ہے اگر زبان ذکر خدا میں اور تسبیح میں، قرات میں، تلاوت میں، تسبیح میں، استغفار میں انگیج ہو جاتی نا تو پھر جھوٹ نہیں بولتی، پھر غیبت نہیں کرتی، پھر تہمت نہیں لگاتی، پھر برائیاں نہیں کرتی، پھر کعبہ دل نہیں توڑتی. تاریخ میں 2 مرتبہ کعبے پہ حملہ ہوا ہے، لیکن ہر مومن تو نہیں کر سکتا، لیکن ہم اپنی زندگی میں دن میں کتنی مرتبہ کعبہ دل توڑ رہے ہیں. اللہ پروردگارا ذکر کرنے والی لسان دے گئی. اس کے بعد کیا؟ وَقَلْبًا شَاكِرًا. یہ کمپلین زبان سے کرتا ہے مگر اس میں دل میں خلیش ہوتی نا، اس لیے کمپلین کرتا ہے. اچھی لائف میرے پاس نہیں ہے، اچھا گھر میرے پاس نہیں ہے، اچھی جاب میرے پاس نہیں ہے، اچھی گاڑی میرے پاس نہیں ہے. قلب مطمئن ہو جاتا ہے تو شکر کرتا ہے. دوسری دعا کیا کی؟ قلباً شاکرا، پروردگارا میرے دل کو شکر کرنے والا دل. توجہ ہے. اور جب شکر کرنے والا دل بنتا ہے تو عزیزوں کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا
تو اس کے بعد اللہ کہتا ہے لا، جب یہ کہتے ہیں لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، تو اللہ کہتا ہے کانا سعیکم مشکورا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تمہاری کوشش میں تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. عزیزو تم کتنے خوش نصیب ہو، تم اس اہل بیت کو، اس گھرانے کے ماننے والے ہو. دنیا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، اللہ نے شکریہ ادا کیا. کائنات کا شکریہ ایک طرف، رب کا شکریہ ایک طرف ہے. آؤ اگلی منزل. دعا کے کتنے فقرے ہو گئے؟ میں نے 5 کا وعدہ کیا، لمبی دعائیں ڈھونڈ کے پڑھ لیجیے. دو. وَيَقِينًا صَادِقًا، سبحان اللہ. وہ میرے اللہ تجھ سے سوال ہے، مجھے وہ یقین دے دے جس میں صداقت ہو، اس میں کذب نہ ہو، اس میں نفس نہ ہو، اس میں نفاق نہ ہو، اس میں دھوکہ نہ ہو، اس میں فریب نہ ہو، اس میں لالچ نہ ہو، اس میں حرص نہ ہو، اس میں طمع نہ ہو. یقیناً صادقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 دعا ہو گئی. چوتھی دعا زبان کے لیے ہو گئی، دل کے لیے ہو گئی، اور کس کے لیے؟ یقین. یقین کے لیے. سلامت رہے. 2 اور وقت نہیں رہا. وہ عملاً خالصا، اور میرے پروردگار تجھ سے سوال ہے کہ مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس میں خلوص شامل ہو. خلوص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سنسیریٹی ہے وہ. میں خلوص کا مطلب بتاؤں آپ کو. خلوص کا مطلب ہوتا ہے اخلاص. آسانی ہو، مشکل ہے یہ، اور آسان کر دیں. اخلاص کا مطلب یہ تم کسی کو مت خلاص کرو، اپنے آپ کو خلاص کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا؟ یہ نہیں کہ خودکشی کرنے کا مشورہ دے رہا ہوں، اپنے نفس کو خلاص کرو. اچھا جب نفس شامل ہوتا ہے نا تو امام کی مرضی نکل جاتی ہے. نفس شامل ہو جاتا ہے، رسول کی مرضی نکل جاتی ہے. نفس شامل ہو جاتا ہے تو خدا کی رضا نکل جاتی ہے. جب نفس پلس ہوتا ہے تو سب مائنس، اور جب نفس مائنس ہوتا ہے تو سب پلس. بہت چھوٹا سا نسخہ ہے عزیزو، اسے مائنس کر دو تاکہ تمہاری زندگی میں پلس ہونے لگے. توجہ ہے؟ میتھمیٹیکل بہت سمپل سا ہے نہیں. اگلی 4 ہو گئے. عملاً خالصا وجسداً متواضعا. سبحان اللہ. آخری جملہ اس دعا کا، پھر اتنی مجلسیں ہیں کہیں نہ کہیں پڑھوں گا. وہ جسداً متواضع، اللہ میں تجھ سے اس جسم کا سوال کرتا ہوں جو ہمبل ہے. ایک جملہ کہوں میں، ذرا سی بات پہ غرور کرنے والے لوگ سن لیں. آدمی کبھی پیسے پہ شکر کرو نا. وہ دور کا کوئی رشتہ دار انسپیکٹر جنرل ہو گیا. ایک صاحب نے کبھی سوشل میڈیا کی ایک قبر کی تصویر بھیجی تھی. ایک فوج کے آفیسر تھے، وہ مر گئے تھے. تو کہا فلاں جنرل ہی کہتے ہیں، جنرل کہتے ہیں. میں کیا بتاؤں، سلوات پڑے گا بابا. تو ان کی قبر، ان کے خاندان میں 10-12 فوج میں تھے ماشاءاللہ. وہ زندہ تھے مردے تھے پتہ نہیں. کہا حشمت اللہ، عبداللہ، عنایت اللہ، وجاہت اللہ. کیا بریگیڈیئر، کرنل، لیفٹیننٹ. سوال بہت آسانی سے کیا گیا ہوگا قبر میں سے. فرشتے ڈرے سہمے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر، یہ پوری فوج کی فیملی ہے بھائی. طاقت کا غرور، پیسے کا غرور، انفلوئنس کا غرور، عبادت کا غرور،
حج کا غرور، زیارت کا غرور. اب میں اپنی اصلاح کروں، میں تو طالب علم کا غرور. کئی مرتبہ علم کا غرور ہوتا ہے، علم کا غرور نہ ہو، غرور کا علم ہونا چاہیے. علم کا غرور تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا، غرور کا علم تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائے گا. بلند ترین میں صلوات پڑھیں گے. جسم ایسا ہو، دیکھو اگر کسی کو فخر کرنے کا حق تھا نا تو پیغمبر پتنی مرتبہ سے زیادہ کسی کو نہیں. کسی کو اگر فخر کا حق تھا نا تو علی سے زیادہ کسی کو نہیں تھا. کسی کو فخر کا حق تھا نا تو فاطمہ سے زیادہ کہ میرا بابا یہ، میرا شوہر یہ، میرے بچے یہ. ساڑھے 6 فٹ ہے ہمارا قد، میرا 6 کے قریب ہے. مثال دی فوراً لوگ پوچھ رہے ہیں مولانا ہے تو نہیں، مثال دے رہا. پھر کوئی 6.5 والا ٹکرا جائے اور کوئی محمد عرفان کو میسج کر دے، اس کا میسج آ جائے کہ آپ نے میرا تذکرہ کر دیا. سبحان اللہ. آپ تندولکر کا بدلہ لے رہے ہیں کیا؟ تو نہیں قد کتنا بھی بڑا ہو لیکن جتنے جھکتے ہو نا اللہ تمہارے قد کو اتنا بڑھاتا ہے. تو مولا نے دعا میں کہا وہ جسدن متواضع. جنگ ہو رہی ہے تاریخ کے مغرور ترین انسان نہیں پہنچے. میں نے جنگیں سے بے صفت غلط ہے اس کے لیے جس کی لسان ذاکر نہیں ہے، جس کا قلب شاکر نہیں ہے، جو یقین میں رہتا ہی نہیں ہے، شک و شبہ کا شکار ہے. وہ ایک لیگیسی کو لے کے چل رہا ہے. کبھی کسی نے کہا تھا نا کہ اتنا مجھے رسالت میں شک نہیں ہوا، اسی لیگیسی کا وارث ہے. اللہ اکبر. جب بات وجلی لسانہ سکتے عزیز ہو، ابراہیم نے دعا کی، نبی نے دعا کی، کس کے لیے؟ علی کے لیے. دعا ہی تو میرا زبان اور دعا ہی موضوع تھا. عزیزو جب ابراہیم کی اور پیغمبر کی دعا مجسم ہوئی نا تو علی ابن ابی طالب اس مجلس کا انتصار 2 بھائیوں سے ہے، لیکن 2 بھائی جو ہے نا دونوں علی کے بیٹے ہیں. دونوں کی ماں فاطمہ ہے. ایک فاطمہ الزہرا ہے، ایک ام البنین ہے. اللہ اکبر. ایک وہ ہے کہ جسے خدا نے نبی کی اولاد کی صورت میں علی کو عطا کیا تھا. دوسرا وہ ہے کہ جس کے لیے علی نے نماز شب میں دعا کی تھی، پروردگارا میرے حسین کو کربلا کے لیے علی دے دے، میرے حسین کو کربلا کے لیے علی دے دے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو، عزیزو کربلا کے لیے علی دے دے. ہاں اللہ اکبر. اے عزیزو فاطمہ کا یہ بھی بیٹا ہے، فاطمہ کا یہ بھی بیٹا ہے، علی کا یہ بھی لال ہے، علی کا یہ بھی لال ہے. اے عزیزو جس طریقے سے مدینے کی جنگوں میں علی نبی کے لیے علی سپہ سالار ہیں، نبی کے لیے علی سینہ سپر ہے، کربلا کے لیے سینہ سپر بن کے عباس آئے، عباس آئے. لیکن عزیزو 4 محرم کو جب شمر آیا ہے اور خیمے ہٹائے جا رہے ہیں، اے حسین عباس کو اب نہ روکنا، عباس کو نہ روکنا. اے حسین عباس کو اجازت دے دو. اسی دن کے لیے علی نے مانگا تھا لیکن نہیں حسین عباس کو اجازت نہیں دیتے، کیونکہ عاشورہ تک کا انتظار کرنا ہے. حکیم نانا کا حکیم نواسا ہے. اللہ اکبر. یہ لو عزیزو 7 محرم کو پانی تمام ہو گیا. عباس اب تو تلوار کے جوہر دکھاؤ، لیکن عباس اب بھی تلوار کے جوہر دکھا نہیں سکتے. حسین نے روک رکھا. ہائے کیسا طاقتور شجاع ہے، امام کے حکم کی اطاعت ہے. جبھی تو زیارت میں پڑھتے ہو نا
أيها المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين السلام اس عباس پر جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ کی اطاعت کی، امیر المومنین کی اطاعت کی، حسن کی اطاعت کی، حسین کی اطاعت کی، ہماری جانیں قربان ہو اب الفضل عباس ہے فجزاکم اللہ۔ شب عاشور آ گئی ہے، اے حسین اب تو عباس کی اجازت دے دو، لیکن عباس کی تلوار اب بھی نیام میں ہے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ارے صبح عاشور آ گیا، انصار سے پہلے حسین نے اکبر سے تو کہہ دیا تقدم ولدی، اے میرے لال اکبر آگے بڑھو، اصحاب و انصار نے روکا، لیکن اے عزیزو یہاں تک کہ اب وہ وقت آ گیا، حسین ہے، اکبر ہیں، اب الفضل عباس ہیں، عباس نے اجازت طلب کی، اے عزیزو حسین نے اجازت نہیں دی کہ میرے لشکر کے سردار ہو، علمبردار ہو۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا وہ لشکر ہی کہا رہا جس کا میں سردار تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا، احسن الجزا۔ عزیزو میں ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اے بابا، اے چچا میں پیاسی ہوں، پانی کا اہتمام کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ عباس نے کہا بی بی اے شہزادی اپنے بابا سے اجازت دلا دیجئے، ساقی کوثر کا بیٹا اگر فاتح کربلا تو ہے، لیکن اگر تلوار نکالنے کی اجازت نہیں تو سقائے سکینہ بن کے تو جاؤ۔ یہ لو عزیزو سکینہ آ گئی، سکینہ کی سفارش ہے، حسین نے اجازت دے دی، اجازت دی، علم دیا، مشکیزہ دیا، نیزہ دیا۔ اللہ اکبر۔ عباس کو سجایا، علم کے پھریرے کو کھولا، لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہی وہ علم ہے۔ ارے جب بدر نے نبی نے دیا، احد نے خیبر و خندق میں، تو اس پہ لکھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ مولا کہیں زینب دیکھ نہ لے، کہیں سکینہ کی نظر نہ پڑ جائے، کہیں ام کلثوم دیکھ نہ لے۔ اللہ پر جزاکم اللہ۔ انا للہ، میں جملہ سنو گے، ہر شہید کی شہادت پہ حسین نے انا للہ کہا ہے، لیکن اے عزیزو دو انا للہ عجیب درد کا ہے۔ ایک عباس گئے ابھی شہید نہیں ہوئے، لیکن لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسرا مرحلہ کب ہے؟ ارے جب حسین علی اصغر کی لاش لے کے آئے، ارے تیرے سے شعبہ سے بچہ حسین کے گود میں شہید ہو گیا۔ اب علی کا لاش، علی اصغر کے 6 ماہ بچے کی لاش اٹھائے اٹھتی رہی ہے، آگے بڑھے پیچھے 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول کے قضائے و تسلیماً رباب نے پوچھ دیا تو کیا جواب دوں گا، زینب نے سوال کیا تو کیا جواب دوں گا، سکینہ نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا۔ آخری بار حسین لے کے چلے گئے۔ اے عزیزو آؤ آؤ، عباس کے مسائل، اب کچھ جملے حسین کے۔ عزیزو عباس کو رخصت تو کر دیا، پانی لے کے چلے، شان قلم ہو گئے۔ اس کے بعد جب عباس کی آنکھ میں تیر لگا تب بھی عباس آگے بڑھ رہے، لیکن جو ہی عزیزو مشکینہ چلا، عباس نے ایک مرتبہ آواز دی آقا سلام آخر دیجئے۔ حسین نے ایک مرتبہ کمر پہ ہاتھ رکھا، آخری جنگ میں علال کا ذرا نہیں، اے ابا ارے تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ لازی تو حسین عباس کے سرانے پہنچے، سردانوں پہ رکھا، عباس نے ہٹا دیا، سردانوں پہ رکھا، عباس نے ہٹا دیا۔ تیسری بار رکھا کہ بھیا عباس زانوں سے سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ آخری جملے زحمت تمام۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا ارے میں اپنے عاشور کا وقت دیکھ رہا ہوں، ارے کہاں زخمی ہو کر ملیں گے تو آنا سے کس کے زانوں پر ہوگا؟ ارے نہ قاسم ہے، نہ اکبر ہے، نہ عباس ہے، نہ فوج ہے، نہ سپاہی، ارے کوئی تو نہ ہوگا۔ عباس میری ماں بقی سے آ جائے گی، اماں کا زانو ہوگا، میرا
سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یہ کرتی تھی ماں لحد پر بکا میری لاڈلی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یہاں سے چلو چلے کربلا وہیں پر ملیں گے تم کو چچا ستم جو ہوئے بتانا انہیں دکھانا انہیں یہ کرتا جلا چچا جان کو دکھانا ذرا رضا کیوں بھری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی کس قدر تجھے گھڑکیاں ہماری ردا لٹی کس طرح چھنی کس طرح تیری ڈالیاں بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے بدر سے ملو تو دل جوئی ہو بتانا انہیں بہت روئی ہو قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو لحد باب کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے لحد جب ملے تجھے بھائی کی تو کہنا اسے میری لاڈلی رہائی ملی ہمیں قید سے ہمیں اب نہیں اذیت کوئی میرے زمان اٹھو گھر چلے شبیہ نبی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے مزار نبی لرز جائے گا بہن جب تیری کرے گی بکا کہاں ہے چچا کہاں ہے پدر کہاں ہے بتا برادر میرا سنانے اسے یہ رودا دے غم یہی بے بسی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یہاں سے چلو چلے کربلا وہی
وہیں پر ملیں گے تم کو چچا ستم جو ہوئے بتانا انہیں دکھانا انہیں یہ مردہ جلا چچا جان کو دکھانا ذرا ردا کیوں بھری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو عالمدار مر گیا کربو بالا کا ہے درے کرار مر گیا بولے حسین میرا
حسین یا 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 حسین زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں کب ہوتی رہا قید سے کب ہوتی رہا قید سے کب جائے گی گھر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں کب ہوگی رہا قید سے کب ہوگی رہا قید سے کب جائے گی گھر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں
بکھرے ہوئے بالوں سے مولا پہلو بی بی، بکھرے ہوئے بالوں سے مولا پہلو بی بی، ماحول شرابی ہے، ماحول شرابی ہے، تیری راہ گزر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، تیتر میں پھٹے کپڑے اور کان بھی زخمی، تیتر میں پھٹے کپڑے اور کان بھی زخمی، عابدے نے اتارا جو، عابدے نے اتارا جو، سکینہ کو قبر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، ایک وقت تھا شہزادی تھی ہے کوفے کی زینب، ایک وقت تھا شہزادی تھی ہے کوفے کی زینب، کس حال میں آئی ہے، کس حال میں آئی ہے، بابا کے شہر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، تاریخ تیری جنگ کو یادی رہے گی، تاریخ تیری جنگ کو یادی رہے گی، اصغر تو لڑی تو نے، اصغر تو لڑی تو نے، ننھی سی عمر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، جس پردے کا ضامن تھا عباس دلاور، جس پردے کا ضامن تھا عباس دلاور، ہے زخم اسی پردے، ہے زخم اسی پردے، عابد کے جگر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، کب ہوگی رہا قید سے، کب ہوگی رہا قید سے، کب جائے گی گھر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، شبیر کے ماتم سے ہے رونے والوں، شبیر کے ماتم سے ہے رونے والوں، زینب کی یہ سنت ہے، زینب کی یہ سنت ہے، مومن کی نظر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، بکھرے ہوئے بالوں سے موٹا
حسن یا حسین مولا کے یا حسن یا حسین 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 شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاد پلی سینے پہ جو شاد پلی جس کی آواز بن گئی جلی جس کی آواز بن گئی جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا کے مانگا حسن یا حسین مولا کے مانگا حسن یا حسین 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 وہ شبیر کی وہ لاڈلی وہ شبیر کی وہ لاڈلی وہ سینے پہ جو شاد پلی وہ سینے پہ جو شاد پلی جس کی آواز بن گئی جلی جس کی آواز بن گئی جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا کے مانگا حسن یا حسین مولا کے مانگا حسن یا حسین 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 وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا